اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے انسان کو ایسی ایسی قوتیں عطا کی ہیں، اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنا کے اشرف المخلوقات کر دیا، تمام مخلوقات سے اوپر۔ تو آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس پہ ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ طلسمی انگوٹھی والا جو ہے وہ عمل شیئر کریں۔ یوں تو اس پہ بہت سے عمال آپ کو مل جائیں گے، بہت پہلے بھی ایک دوست نے مجھے کوئی عمل بتایا تھا، تو وہ تو اب میرے پاس سیو نہیں، نہ ہی مجھے یاد رہا کہ وہ کون سا عمل تھا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے یقیناً یہ چیز ملی تھی، بلکہ اس نے ایسا ہی کہا تھا جیسا یہ عمل ہمارے پاس آیا کہ مجھے ایک چادر اور انگوٹھی ملی تھی، اور وہ ایک بزرگ نے دی تھی، اور میرے پاس کافی دیر رہا، اور اس کے تصرفات بھی رہے۔ جب کہ میں جو ہے چادر کو اوپر لے کے جب چلتا تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور انگوٹھی کا انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا کہ مجھے اس کو جو ہے ہاتھ پہ تھوڑا سا رگڑ کے تو پھر جو بھی خیال کرنا ہے، جب چادر اوپر لے لینی ہے تو پھر طی الارض کا بھی جو ہے اس سے میں کرتا رہا۔ اب اللہ جانے کہ ہر بندے کی اپنی بات ہوتی ہے، کتنی حقیقت ہوتی ہے اس میں کیا ہے، لیکن ہمیں جب کوئی بتاتا ہے تو پھر ہم اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں اگلا بندہ سچ بول رہا ہے، یقین کرتے ہیں۔ ویسے بھی روحانی دنیا یہ ایسی دنیا ہے، اس میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ہمارے دوست تھے سید غلام حسین شاہ، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا، تو وہ جیل میں تھے، تب جیل میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی جو ہے گھر جا رہا ہوں۔ وہ بھی سید تھا، ہم نے مسکرا کے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جو ہے 2-3 گھنٹے بعد آ جاؤں گا۔ رات کے 11-12 بجے ہوئے تھے، تو وہ ایسے کر کے یوں کر کے سبھی لوگ جب سو گئے، دیکھا اب 2-3 ہی ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، تو چلے اور دیوار کے پار سے گزر گئے۔ تھوڑی دور گئے تو ہماری نظروں سے بھی اوجھل، اور پھر جو ہے وہ 3-4 گھنٹے بعد جو ہے وہ آئے، یعنی کہ 3 بجے کے ٹائم پہ 2-2:30-3 بجے آ گئے واپس۔ تو ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے طی الارض کا عمل ہے۔ تو یہ عموماً یہ خصوصیات جو ہے یہ ملتی ہیں پرہیزگاری سے۔ اگر آپ پرہیزگار ہیں تو پھر آپ مالک کی عبادت کر رہے ہیں، جب آپ اس کی مانتے ہیں وہ ساری آپ کی مانتا ہے۔ آپ کا جب خیال ایک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ نظروں سے اوجھل ہونا، طی الارض کرنا، کسی بھی چیز کو جو ہے سامنے حاضر کر لینا، منگوا لینا، کوئی بھی مادی چیز ہو، چاہے روحانی ہو، ماورائے مخلوق ہو، یہ پھر آپ کے خیالات کے تابع ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اس کے لیے مین چیز جو ہے وہ ہے پرہیزگاری اور مالک کی عبادت۔ جب آپ اس کے ہو جاتے ہیں وہ آپ کا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر دوں گا، تو وہ پھر آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے، میں تمہارا ذکر کروں گا وہ کہتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے معاملات تب چلتے ہیں جب آپ اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ آپ کرتے ہیں، پھر آپ جو کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے، پھر آپ کی زبان پہ سب کچھ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جس طرح امام کا فرمان ہے، امام رضا کے، کہ ہمارے اور اللہ کے راز و نیاز ہی کچھ ایسے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ پورے کرتا ہے، پھر وہ ہماری زبان نہیں ہوتی، پھر وہ اسی کی زبان ہوتی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جب آپ اس کی رضا پہ چلیں گے تو پھر وہ بھی اپنی مرضیاں جو ہے آپ کے حوالے کر دیتا ہے، کہ آپ کہتے جو ہم کرتے جاتے ہیں، جس کا جو ہے بہترین نمونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک، آپ کا خاندان ہے۔ اب جو عمل آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کی تھوڑی سی ترتیب آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے جو ہے 1.25 بار 40 دن کرنا ہے، اور کرنا ایسی جگہ ہے جہاں پہ بالکل تنہائی ہو۔ کوئی علیحدگی میں تنہا کمرہ میسر آ جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ ایسے عمال میں کامیابی کے لیے آپ کو جو ہے بالکل خلوت اگر مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ بہت کم لوگوں سے میل جول رکھیں، جن کے وقت اپنے کام وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میل جول اپنا کم رکھیں اور پرہیزگاری ہر وقت عبادت میں رہیں، باوضو رہیں، پنجگانہ نماز جو ہے وہ ادائیگی کریں، تو پھر آپ میں یہ جو ہے تصرفات آ جاتے ہیں۔
انسانیت کا جو ہے وہ دل نہ توڑیں، کسی کو ایذا نہ دیں، تو پھر تصرفات جو ہے حاصل کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں، اور روحانی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، سب ممکن ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو انسان بننا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ جو ہے قوتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ورنہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ جو ہے راکھ میں پھونکے مار رہا ہو، عمل پڑھ رہا ہے تو پھر عمل بس وہ الفاظ ہیں، ایک مشقت ہے، ایک ایکسرسائز ہے، لیکن جب اس کو اپنے اوپر آپ طاری کرتے ہیں، طاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اس قابل کر لینا کہ آپ پرہیزگاری کے اس درجے پہ فائز ہو جائیں کہ شیطان آپ کو جو ہے خواب میں خیالات میں بھی گمراہ نہ کر سکے، آپ اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہو جائے، جس طرح شیطان نے خود کہا ہے کہ میں جو ہے شاکرین یا صابرین سے جو ہے ان کے پاس نہیں جا سکتا، جو صالحین ہوئے، جو تیرے بندے ہوئے، ان کو میں نہیں بہکا سکتا، جس کا نمونہ قرآن کی آیات میں ہمیں انبیاء کرام سے ملتا ہے، تو انبیاء کے جانشینوں سے بھی۔ تو اب آپ کو جو عمل ہے وہ بتا دیتا ہوں، 3125 بار اگر آپ اس کی تعداد رکھیں گے تو پھر 40 دن میں یہ 1.25 ہوگی۔ اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور عمل کو تنہائی میں آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی آپ کو حصار وغیرہ کی ضرورت نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، آپ آبادی سے دور کوئی مقام جو ہے وہ بنا لیں، وہاں پہ جا کے پڑھ آیا کریں، ضروری نہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی کمرہ ہی ہو، کسی درخت کے نیچے بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آتے جاتے جو ہے آپ کم لوگوں سے ملیں، بس اپنا خاموشی سے جائیں، رات کو عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم 9 بجے 10 بجے اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ پاک صاف جگہ ہو، اپنا جائے نماز اپنی بغل میں دبا کے لے جایا کرے، ادھر جا کے بچھایا، باوضو ہو کے جایا کرے، صاف ستھرا لباس پہن کے، اگربتیاں لگائیں، ایک دو اگربتیاں لگائیں، بیٹھ کے شروع ہو جائیں، اپنا عمل کریں، اور پھر گھر واپس آ جایا کریں۔ اسی طرح کسی نہ کسی دن 40 دن سے پہلے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ آ کے جو ہے وہ چادر دے گا اور ایک انگوٹھی دے گا، اگر ادھر ہی کوئی آ کے آپ کو دے دے تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ کیونکہ یہ جس طرح وہ آپ کو آیت سنائی تھی، فارسلنا الیہ روحنا فتمثل اللہ بشرا سویا والی، جو آواز والی حاضرات ہے، تو وہ بشری حالت میں بھی یہ آتے ہیں، کیونکہ ان کو انسان کی جو پاور ہے خیالات کی، تخلیقات کی، تو اس وجہ سے یہ بشری حالت میں بھی آ جاتے ہیں اور آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات دیے ہیں جو کسی بھی شکل میں کبھی بھی کہیں بھی آ سکتے ہیں، تو یہ آپ کی پرہیزگاری ہے، آپ ان کو بلا رہے ہیں بزرگوں کے ناموں کے واسطے دے کے جن کے تابع یہ رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے جو جنات بزرگوں میں سے، فقیروں میں سے، بزرگان دین کی ارواح یہاں ہوتی ہیں، وہ جو ہے آپ سے انسیت پیدا کرتی ہیں، تو وہ آپ کی طرف آتی ہیں اور آپ کو جو ہے تحفے میں ایسی چیزیں عطا کر دیتی ہیں کہ یہ لوگ پھر ان کے فوائد بھی بتاتی ہیں، انگوٹھی کا یہ فائدہ ہے، چادر کا یہ فائدہ ہے، اس کو اوڑھو گے تو یہ فائدہ ہے، اس کو اوڑھ کے دعا کرو گے یہ فائدہ ہے، انگوٹھی جو ہے یہ پہن کے جو ہے اس کو جو ہے گرم کرو گے، رگڑو گے تو پھر یہ فائدہ ہے، باقی بھی اور بھی کام جو ہے سبھی بتا دیے جائیں گے آپ کو۔ یہ غیبی طریقے سے کسی بھی طریقے سے آپ کو مل سکتی ہے چادر اور انگوٹھی، طلسمی انگوٹھی، طلسمی چادر، تو جس کے جو ہے فوائد جو ہے وہ بزرگ آپ کو بتا دیں گے، آپ پہ بہت کچھ عیاں ہو جائے گا۔ عمل کی عظیمت جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، مخدوم شاہ دادا میاں درگاہی شاہ مولا، کریم شاہ مستان شاہ شہید مرد جنات، پھر پڑھ دیتا ہوں، مخدوم شاہ دادا میاں درگاہی شاہ مولا، کریم شاہ مستان شاہ شہید مرد جنات، مخدوم شاہ دادا میاں درگاہی شاہ مولا، کریم شاہ مستان شاہ شہید مرد جنات، اس کو آپ نے بار بار پڑھتے جانا ہے۔ تو 3125 جو ہے تسبیح پہ آپ نے کرنا ہے، تسبیح آپ جو ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں، 1000 دانے والی بھی لے سکتے ہیں، اگر 1000 دانے والی آپ کی تسبیح ہے تو پھر 125 بار پہلے پڑھے، وہ دانے اس طرح کر لیتے ہیں، 125 اس کو بیک کیے، 125 ہو گئے، اس کے بعد جو ہے 3 تسبیح اور کی تو 3125 تعداد ہو جائے گی، تو اس کو 40 دن آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اللہ کے فضل سے آپ پہ عطا ہو جائے گی۔ یہ ایسے عملیات ہیں جو بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، جب کہ ان کو اگر آپ
यूं ही समझिए कि पता नहीं कामयाबी होनी है कि नहीं होनी, तो फिर नहीं होती। इसलिए हर अमल को, कोई सा भी अमल करें, पॉजिटिव होकर करें, और वो अमल करें जिस पे आपका दिल और दिमाग जो है वो मुतमिन हो जाए, तो फिर आपको अमलियात में जो है कामयाबी 100% मिलती है। इसमें परहेज़ जो है वो आप लहसुन, प्याज, गोश्त, अंडा, मछली और जमा से करें। बाकी जैसे आपको बताता रहता हूँ कि अमलियात में अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो फिर उसको 4 चाँद लग जाते हैं, और परहेज़गारी और भी ज़्यादा आप कर लेंगे तो जलाली जमाली परहेज़ पे आ जाएंगे, तो और भी आपकी जो अंदरूनी क़ुव्वत है वो बेदार होगी, जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो लाइट रहता है, और ख़यालात जो है वो हरकत में आते हैं, और कुछ सेल आपके एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन के। तो जब ये एक्टिव होते हैं तो फिर ये ख़यालात जो है ये मावरे मखलूक से आपकी जो है मुलाकात का ज़रिया बनते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।